السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 6 کلاس ہم آج باب سوم پڑھ رہے ہیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہمارے پاس ٹاپک صلح حدیبیہ ہے، جس کے ہم 2 لیکچرز لے چکے ہیں۔ آج ہم نے لیکچر نمبر 3 میں بیت رضوان پڑھنا ہے اور پیج نمبر ہمارے پاس 29 ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیت رضوان کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ صلح حدیبیہ کا پس منظر کیا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں روانہ کیا گیا کفار مکہ کی طرف، اور ان کی جو شہادت کی افواہ تھی وہ کیوں پھیلائی گئی، اب ہمیں پتہ چلے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیت رضوان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی، یعنی کہ سب سے پوچھا کہ سب میرے ساتھ بدلہ لینے کے لیے راضی ہو، بیعت لی، تو سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ بیعت کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کر لی، یعنی کہ سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیعت کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا جو فیصلہ تھا وہ کر لیا، اور اس وقت بیعت کے وقت وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اس لیے اس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اس وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بیعت سب صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی تھی، اس لیے اس بیعت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی صورتحال سے باخبر رہتے تھے، یعنی کہ انہوں نے جاسوس چھوڑ رکھے تھے کہ مسلمان اب کیا کر رہے ہیں، کون سا مسئلہ ہے، کس پر بحث کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں۔ ان سب باتوں پر مسلمانوں کی نظر رکھنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھا لی ہے، تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مسلمانوں کی طرف بھیج دیا، بلکہ اپنا ایک سفیر سہیل بن عمرو کو بھی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ اس نے خاصی طویل گفتگو کی، تاہم صلح ہو گئی، یعنی کہ جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ مسلمان تو ابھی بدلہ لینے لگے ہیں تو وہ ڈر گئے، یعنی کہ جو کفار مکہ تھے وہ بزدل تھے، وہ اس بات سے ڈر گئے کہ مسلمان ان سے بدلہ لیں گے، تو اس لیے انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا، بلکہ جو ان کا ایک سفیر تھا جس سے وہ صلح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ان کو بھی بھیجا، اور شرائط بھی بتا کر بھیجا کہ یہ شرائط ہیں اور جا کر ان سے صلح کر لو۔ ان کی گفتگو جو تھی وہ کافی طویل تھی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمرو کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ بہت زیادہ جو تھی طویل تھی، لیکن یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی بتائی گئی ہے۔ اور یہ جو بیعت کی گئی تھی بیت رضوان، اس کو قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یعنی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا۔ یعنی کہ یہ جو قرآن میں اس بیعت کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے تو اللہ بہت زیادہ کیا ہوا، خوش ہوا۔ اس بیعت کو اس لیے بیت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، وہ اس طرح سے ذکر ہے، اور یہ جو درخت کے نیچے کیا گیا اور اسی طرح پھر یہ صورتحال تھی، اس وجہ سے اس صورتحال کے مد نظر اس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی شرائط کیا تھیں۔ سہیل بن عمرو کفار مکہ میں بڑا عقل مند اور معتبر مانا جاتا تھا۔ اس نے جو شرائط پیش کی وہ درج ذیل تھیں کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر لوٹ جائیں گے، اگلے سال جب آئیں گے مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں گے، یعنی کہ اس سال تو وہ صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں وہ عمرہ کر کے نہیں لوٹیں گے بلکہ ایسے ہی لوٹ جائیں گے، اور اگلے سال جب آئیں گے 3 دن قیام کریں گے اور عمرہ کر لیں گے۔ تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں گے، تلوار بھی نیام میں رہے گی،
اسی طرح مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں گے۔ یعنی کہ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں انہیں واپس اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، اگرچہ کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں گے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے مکہ میں رہنا ہے، اگرچہ کہ وہ مسلمان ہو لیکن وہ کہے کہ میں نے مکہ میں ہی رہنا ہے تو اسے مکہ میں ہی رہنے دیا جائے گا۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی مکہ والا مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ مدینہ منورہ چلا جاتا ہے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر یعنی کہ کافر ہو کر مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں گے۔ یعنی جو عرب کے قبیلے ہیں، مسلمان ہوں یا قریش، جس کے ساتھ بھی جو معاہدہ کرنا چاہیں وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ خود مختار ہوں گے، آزاد ہوں گے۔ یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا۔ یعنی کہ یہ جو شرائط ہیں یہ 10 سال کے لیے لاگو کی جاتی ہیں اور ان پر جو عمل درآمد ہے وہ دونوں کی طرف سے جو ہے وہ ضروری قرار دیا جائے گا۔ اب ہم اس کی مزید جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ لیکچر نمبر 4 میں لیں گے۔ یہ لیکچر ہوتا ہے یہیں پہ ختم۔